آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 71 اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیاری سے کام لو. کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہو جانے کو حذر کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی نہ کوئی آفت کافر و مشرکوں کی طرف سے آ سکتی ہے، تو اس ممکنہ آفت یا پریشانی یا مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، ہوشیار ہو جاؤ. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر دشمن کی طرف یا تو تھوڑے تھوڑے ہو کر کے نکلو یا پھر اکٹھے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو. تو اس آیہ مبارکہ میں جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا وہ دفاعی طور پر ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا. اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ آیت بھی آپ کو جو فوجی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر مل جائے گی، لکھی ہوتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم بِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ ہر وقت اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے لیے تیار رہو. اور جنگی اسلحہ جو بھی استعمال ہوتا ہے جنگ میں ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ ہر وقت تیار رکھو، اس کے اندر آگے سے آگے بڑھو. تو یہ احکامات الہیہ ہیں جن کی وجہ سے کوئی مسلمان ملک یا کوئی مسلمان اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھتا ہے اس غیر یقینی صورتحال کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے. یہ جو آیت ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، جو جتنی تم طاقت تیار کر سکتے ہو ان کے لیے تیار رکھو. اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ قوت تیر اندازی ہے، یعنی کہ تیر اندازی میں مہارت حاصل کرو، کیونکہ اس میں آسانی سے دشمن کو دور سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. نسائی شریف کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو. یعنی کہ جو میں نے پہلے بتایا حدیث مبارکہ میں اسٹیپ ہیں، اگر طاقت ہے ہاتھ سے جہاد کرنے کی تو ہاتھ سے کرو، وگرنہ زبان سے کرو. اور ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک تیر کے بدلے میں فرمایا ثواب کی نیت ہے تیر بنانے والے کو بھی، تیر پھینکنے والے کو بھی، اور تیر جو پکڑا کر دیتا ہے تیر انداز کو ایک شخص، تو وہ تیر پکڑانے والے کو بھی. اب یہ تیر تو ایک مثال ہے نا، اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے وہاں پر جنگ کس طرح سے ہوتی تھی، تلواروں اور تیروں سے، بھالوں سے، نیزوں سے. اب جو ہے وہ گن ہے، بندوق ہے، گولہ باری کا جو مطلب ہے، توپیں ہیں، بم، اس سے بڑے بڑے ایٹم بم، یہ ساری چیزیں. تو جو ثواب کی نیت سے کہ اسلام کی دفاع کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ملک کی خدمت، تو اس نیت سے اگر کرے گا تو اس بم بنانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور جب کبھی اگر جنگ کا موقع آتا ہے وہ چلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اسلحہ پہنچا رہے ہیں جنگی میدان میں ان کو بھی ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ثواب کی نیت ہے تیر بنانے والے کو بھی، تیر پھینکنے والے کو بھی، اور تیر پکڑانے والے کو، تیر فراہم کرنے والے کو بھی. اور تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مقابلے کیا کرو. تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے اسے بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا وہ ایک اللہ کی نعمت کو گوا دیتے ہیں. یعنی کس انداز سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہر وقت تیر اندازی، گھڑ سواری کی یہ جو مشقیں ہوتی رہتی ہیں فوجیوں کی، بلا وجہ آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، ان کو تکلیف ہو گئی ہے، کیوں یہ آپس میں مشقیں کرتے رہتے ہیں، اتنا پیسہ برباد کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ممکنہ خطرات کے لیے، اور جو نت نئے مطلب چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا. آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی اور گھڑ سواری کے مقابلے کیا کرو. اور مجھے جو ہے وہ زیادہ پسند کیا چیز ہے، تیر اندازی، کہ اس میں دشمن کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یا جو رائج ہیں ہمارے ہاں، یہ سب دین اسلام کے مطابق ہیں، کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں اہل شام کو خط لکھا، کیونکہ شام ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر ہر وقت جو ہے سازشیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی. تو آپ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ. اب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں جو ہے نا بالکل ناپید ہیں. مطلب گھڑ سواری تو چلیں چھوڑ دیں، آپ ڈرائیونگ کی طرف آ جائیں، یا پھر جو ہے تیرنا، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے اور پانی ہر جگہ پر ہوتا ہے. اگر کبھی اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ پانی میں کوئی گر جائے یا پانی میں سے گزرنا پڑے تو کیسے گزریں گے؟ اگر ہم شہری لوگ، خاص طور پر دیہاتی لوگ تو پھر بھی تیرنا جانتے ہیں، وہ نہروں میں نہانے کے عادی ہوتے ہیں بچپن سے. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں آتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین
کے اندر اس کی واضح تاکیدات موجود ہیں. تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی لحاظ سے مضبوط رہنے کا گویا اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا.